حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں چند آیات اور احادیث کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی جو ہے وہ ذکر کرنا بتائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو عقل مند وہ ہے جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے راستے میں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جمدام نامی پہاڑ کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے جاؤ، یہ وہ جمدان آ گیا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک طے بطے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ذکر کی مجلس برخاست ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہے، اللہ تو ہماری ہر بات سے واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح و تکبیر اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو دیکھتے تب ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھتے تو اس سے زیادہ بچتے اور بہت ہی خوف کھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے
ان ذکر کرنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں چلا گیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نصیب ہی محروم نہیں رہتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جو راستوں پر اہل ذکر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان کو رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، یعنی وہ خاص رحمت جو ذاکرین اللہ کثیر الذاکرات کے لیے مخصوص ہے، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس والوں یعنی ملائکہ مقربین میں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال میں سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اور جنت میں درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا سونے اور چاندی کے صدقے سے بھی زیادہ بہتر، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ تو یاد رہے کہ صرف رٹائے نہیں بلکہ سمجھ کر پورے شوق کے ساتھ ذکر کریں، اور آپ کا ذکر آپ کے دل اور آپ کے ضمیر کی آواز ہو، اور آپ کا ذکر آپ کے ایسے جذبات ہوں جو آپ کے دل و دماغ سے نکل رہے ہوں، پھر آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ کا ذکر غموں، دکھوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور سب سے محبوب عمل ہے کہ تمہیں موت آئے اور تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور زبان سے ذکر لائیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں سکون اور چین اور راحت محسوس کریں گے۔